السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ. ہم کچھ پڑھیں گے. یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا، ریزلٹ اناؤنس کرنا اور انعام دینا، یہ میری نیچر کے سخت خلاف ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم پڑھتے کس لیے؟ عمل کے لیے. اور یہ چیزیں تو آپ آپس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. انعام کے لیے تو پڑھتے نہیں، یا اس لیے پڑھتے ہیں دنیا کے انعام کے لیے. پڑھنا جو ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اس علم کی برکت ہی نہیں رہتی جس علم کے پیچھے چھپی ہوئی خواہش بھی یہ ہو کہ میرا نام پیدا ہو. کیونکہ جب ہم اپنا نام بنانے لگتے ہیں تو پھر اللہ کا نام پیچھے چلا جاتا ہے. اور جب تک ہمارے اندر یہ چیز نہ ہو کہ سب سے بڑھ کر ہم نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے، تو اس وقت تک دین کا کام صحیح بنیادوں پر نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا ہر قدم، ہر کوشش، ہر محنت کس چیز کی طرف ہونی چاہیے؟ کہ اللہ کا نام بلند ہو. میرے پاس جو چیپٹر پڑھانے کے لیے ہے وہ دل جیتنا ہے. کسی طالب علم کی سب سے اہم خوبی کلاس کے اندر کیا ہو سکتی؟ کلاس کے اندر یکسوئی اور پوری توجہ، کہ جس کام کے لیے وہ گھر سے اٹھ کے یہاں آیا ہے اس پر سب سے زیادہ توجہ ہو اور وہ اس کی پرائرٹی نمبر 1 ہو. اور یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، جو اسٹاف ہے یہاں پر اس وقت ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ کرسیوں پر تو بیٹھے ہیں مگر آپ دائرے سے باہر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دائرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی. کرسیاں قریب کر لیں. چلیے، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دل جیتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا مشن اٹھایا تو عرب میں آپ کی بہت زیادہ مخالفتیں کی گئیں. وہ کیوں؟ جس کو جواب دینا وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا، منہ سے گرمبلنگ نہیں کرے گا کہ زیر لب بولتے رہے. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ نہ صحیح بولتے ہیں اور نہ چپ رہتے ہیں، بس زبان ہلاتے رہتے ہیں اور دوسروں کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. تو زیر لب نہیں بولنا. زیر لب کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ سے ہی بول کے یا ساتھ والے کے کان میں بول دے انسان. مخالفت کیوں تھی؟ سب سے پہلے کوئی بھی شخص جب کسی نئی بات کو سنتا ہے تو عام طور پر غور نہیں کرتا، بصیرت سے کام نہیں لیتا. فوراً جب کوئی چیز وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سوچ، اس کی مرضی، اس کی دلچسپی، یا پہلے سے جو چیزیں کسی معاشرے کے اندر اسٹیبلشڈ ہیں یا کسی گھرانے کے اندر اسٹیبلشڈ ہیں، ان کے خلاف جب وہ چیز پاتا ہے تو نئی چیز کو ایکسپٹ کرنا عام طور پر مشکل ہوتا ہے اور انسان بے سوچے سمجھے اس کا انکار کر دیتا ہے. چونکہ عربوں کی اکثریت شرک پر جمی ہوئی تھی اور اسی کو وہ دین سمجھتی اور اسی کو وہ حق سمجھتے تھے، تو جب انہوں نے اس کے خلاف ایک بات دیکھی، ایک نئی چیز دیکھی، تو انہوں نے بے سوچے سمجھے اس کو رد کر دیا. لیکن ان میں سب لوگ ایسا نہیں کیا. کچھ لوگوں نے ایسا نہیں کیا. وہ کون تھے؟ اس سے پہلے بھی کوئی تھا، حضرت خدیجہ. اس کا مطلب ہے کہ خواتین کو بھی اللہ نے عقل دی ہے اچھے برے کو پہچاننے کی. ان کے اندر بھی فرقان ہو سکتا ہے. حضرت خدیجہ کا کردار بہت ہی اہم ہے اور ہمارے لیے بہت مثالی ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا. پریسیڈنٹ یعنی کوئی مثال نہیں تھی، بالکل ہی ایک نئی بات تھی. اچھا، ہمارے سامنے اگر کوئی حق بات پیش کی جائے یا کوئی چیز واقعی جو ماننے کے لائق ہو تو ہم ضرور تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں اچھا میرے امی ابا کرتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ملک میں ایسا ہوتا ہے. مثلا آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں،
اور اس میں نماز کے طریقے کے بارے میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو ہمارے کلچر میں رائج نہیں، تو اس کو سنتے ہی ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہاں سمعنا وأطعنا. کیا کہتے ہیں؟ ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا، ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا. اور جب یہ چیز ہوتی کہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، تو یہ دراصل روایت پسندی ہوتی ہے اور روایات کو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ اپنی عقل کو اس وقت استعمال نہیں کر رہے، آپ کی سوچ صحیح ڈائریکشن پر نہیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کس نے کہی ہے، کس طرح میرے تک پہنچ رہی ہے، کیا یہ سچ ہے، اور اگر سچ ہے تو مجھے اسے لے لینا چاہیے، بھلے کوئی اور لے یا نہ لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ کی طرف سے آئی ہے. تو بس اتنی سی بات ہے کافی. حضرت خدیجہ نے کیا کیا تھا، کس بنیاد پر انہوں نے حق قبول کر لیا تھا؟ کون لایا تھا ان کے پاس حق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیم سورس ہے نا، ان کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے، اور ہمارے پاس بھی ایک اتھینٹک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے. وہ فوراً قبول کر لیتی ہیں، ہم قبول نہیں کر پاتے. فرق ہے نا؟ بہت بڑا فرق ہے. تو کبھی بھی کسی بات کو سنتے ہی فوراً نہ جھٹلائیں، نہ ہاں کریں نہ کریں، ذرا سا غور کریں کہ یہ بات ہے کیا، کہاں سے آئی ہے، کس نے کہی ہے، دلیل کیا ہے. اور اگر یہ درست ہے تو خواہ اس وقت میں پوری دنیا میں اکیلی ہوں اس حق کو ماننے کے لیے، مجھے پھر بھی ماننا ہے، چاہے کوئی اور مانے یا نہ مانے. حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو جانتی تھی کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اور اگر آج یہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آیا تو یہ بالکل سچ بول رہے ہیں. ایک شخص تھا زمام بن سالبہ، صحیح مسلم میں اس کی روایت آتی ہے، شاید بخاری میں بھی آتی ہو. تو وہ اپنے قبیلے کی طرف سے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بدو میں سے تھا. وہ آپ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. وہی اللہ جس نے آسمان کو مزین کیا، جس نے زمین پہ یہ اور یہ پیدا کیا؟ کہاں تم اسی کی طرف سے رسول ہو؟ کہاں میں اسی کی طرف سے رسول ہوں. اچھا تو پھر تم کیا لائے ہو، کیا پیغام ہے تمہارا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی بنیادی باتیں بتائیں، کچھ بنیادی عبادات کے بارے میں بتایا. تو کہنے لگا کہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم. یہ کہہ کے وہ چل دیا. آپ نے فرمایا جس نے کسی اہل جنت کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھے. اب اس کا کیا معنی نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم؟ یعنی اپنے عمل میں بھی اور پہنچانے میں بھی، کیونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، لہذا جب واپس گیا تو لوگوں کو جا کر اس نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا ہوں اور آپ کا پیغام یہ ہے اور یہ بالکل سچ ہے. تو کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک اس نے جو تبلیغ کی، ایک بندہ نہیں بچا کہ جس نے ایمان نہ قبول کیا ہو. وجہ کیا؟ وجہ کیوں اس کی بات میں اثر ہو گیا اور کیوں سب نے اس کی بات مان لی؟ کنوکشن، اس کا اپنا ایمان، کہ پہلے اس نے تصدیق کی، جو اس کے ذہن میں سوال تھا وہ کیا، اور جب اس کو یقین ہو گیا تو اس نے علل اعلان کہا کہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم، میں اس کو 100% لیتا ہوں. اور جا کر ایز اٹ از جو تھا ویسا ہی آگے پہنچا دیا، اور الحمدللہ اس کا قبیلہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا. کوئی اس نے کہیں جا کے دعویٰ ٹریننگ نہیں لی، نہ کوئی ایسا لیکچر اٹینڈ کیے، اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی باتیں. بات ساری ایمان اور یقین کی ہوتی ہے. جس چیز کا ایمان آپ کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، جس چیز پر آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ سچی ہے، اس کو لینے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتی. اور کسی چیز کے سچا ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے، خصوصاً دین کے معاملے میں، کہ اللہ نے فرمایا یا رسول نے فرمایا، بس بات ختم.
منافقت کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، اور مرض کیا ہے؟ شک. شک ہونا، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا بنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا دیا جا رہا ہے. جب تک یہ شک رہتا ہے اس وقت تک ہم عمل درست نہیں کر پاتے، اور پھر ہم معاشرے کے انفلوئنسز قبول کرتے ہیں. ہم معاشرے کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. اکثر لوگ روتے رہتے ہیں، میرے گھر والے میرا ساتھ نہیں دیتے، ہائے میں مظلوم، فلاں میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے لیے تو کوئی ماحول ہی نہیں، اور مجھے بڑا ڈر ہے کہ میں جاؤں گی تو میں پھسل جاؤں گی، اور اس کورس کے بعد کیا ہوگا. ایسے ہی غم پالے رکھتے ہیں. کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں تنہا نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی اس کو ڈر نہیں ہوتا، اس کو انسانوں کی تائید کی فکر نہیں ہوتی کہ انسان میری تائید کرتے ہیں یا نہیں، کوئی میرے ساتھ ہے یا نہیں. اس کے اندر وہ ایمان اتنی قوت کے ساتھ آتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بدل دیتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کی حدیث نہیں لکھی اپنی کتاب میں جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. یعنی ایمان ایک اسٹیٹک چیز نہیں کہ ایک ہی لیول پر رہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. کب بڑھتا ہے؟ کب بڑھتا ہے؟ جب آپ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، جب آپ ایسی مجلس میں ہوتے ہیں جہاں ایمان بڑھانے والی باتیں ہوتی ہیں، جب آپ کسی ایسے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں کہ جس سے آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اور اسی طرح جب ہم ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں لوگ غافل ہوتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں یا ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے تو پھر ایمان گھٹتا ہے. تو اب یہ جو ایمان گھٹنے اور بڑھنے کی بات ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. تو جس شخص کے ایمان کا درجہ اونچا ہوتا ہے، جس کا ایمان بڑھتا ہے، جس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اس یقین کے ساتھ جب وہ کسی کے ساتھ جا کر بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم خود بھی شک میں ہوں، پتہ نہیں آیت پڑی ہے ٹھیک ہے یا نہیں، اچھا میں کسی کو بتاؤں یا نہ، پتہ نہیں کو مانے گا یا نہیں. یہ بھی ایک شک ہوتا ہے. آپ کہیں مانے گا کیوں نہیں مانے گا؟ ایمان جب کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ماننے یا نہ ماننے کی بات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو منواتے ہیں، وہ اللہ منواتا ہے. ہمارا کام ہوتا ہے صرف پیش کرنا، دل تو اللہ کھولتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ کھولیں گے کسی کا دل اور آپ ڈالیں گے کسی کے اندر ایمان اور آپ کریں گے کسی کو مسلمان تو پھر بات نہیں بنتی. دن میں گئی ہوں دبئی میں، تو جانے کے تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور درس تھا، وہاں جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پر ایک بچی تھی فلپینو، تو جن کے گھر میں وہ کام کرتی تھی وہ خود اچھی مسلمان تھی. تو بہرحال انہوں نے کوئی کتاب وغیرہ لا کر دی ان کو پڑھنے کے لیے، اور تو اس کے دل میں اسلام کی ایک محبت پیدا ہو گئی. لیکن گھر کی خاتون نے اسے اسلام پیش نہیں کیا کہ تو مسلمان ہو، جو اس ڈر سے کہ پتہ نہیں مانے گی کہ نہیں مانے گی. جب انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا بلایا اس کو، میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم پیش کر دیتے ہیں، وہ چاہے تو مسلمان ہو جائے، نہ ہوئی تو ہمارا فرض پورا ہو جائے گا. تو میں نے اس کو بلایا، اس کے ساتھ بات کی، میں نے کہا تم مسلمان ہونا چاہیے؟ اس نے کہا یس. میں نے کہا چلو پڑھو کلمہ. میں نے کلمہ پڑھوایا اور یقین کرے وہ میرے سے لپٹ گئے اور مجھے چھوڑے نہ، اور رونے لگ گئی. اللہ ہی جانتے اس کے دل کی کیا کیفیت تھی. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا شخص انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اور ہم ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ بیریئر کون توڑے گا؟ کسی کو تو توڑنا ہے. تو بہرحال ایمان کے لیے معرفت چاہیے، اور اس کے لیے ہر طرح کے باعث سے ہٹ کر اور مختلف طرح کے ترددات سے ہٹ کر جس چیز کو آپ سچ سمجھیں اس کو سچ سمجھیں، اس کو سچ سمجھیں. اگر آپ نے اس کو سچ نہیں سمجھا تو بات نہیں بنے گی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا مشن اٹھایا
تو عرب میں آپ کی بہت زیادہ مخالفتیں کی گئیں، آپ کے خلاف ہر قسم کا تشدد کیا گیا، لیکن آپ نے ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. اس کے بجائے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تاکہ ان کا دل جیت سکیں. مخالفت کا جواب دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ دینا اور کسی کی زیادتی کو برداشت کر جانا، یہ کون کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زیادتیوں پر کون صبر کر سکتا ہے؟ جس کو آخرت کا یقین ہو. اور آپ کسی کی زیادتی کیوں سہیں؟ جو اپنے کام میں سنسیئر ہو، جو با مقصد انسان ہو، جس کو آخرت کا یقین ہو کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملنے والا ہے، اور جو اللہ سے ریوارڈ چاہتا ہو، اور جس کو یہ لالچ ہو کہ لوگ ہدایت پا جائیں، لوگوں کو بھلا ہو جائے، دین کا فائدہ ہو جائے. جو شخص دین سے سچی محبت رکھتا ہے اور جس کے اندر یہ شوق ہے اور یہ خیرخواہی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کے فائدے کا بن جاؤ، تو وہ دوسروں کی باتوں کو خوشی سے سہ لے گا. اس کو پھر خوف نہیں ہوگا. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کریں؟ کیونکہ آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں اور آپ کو قرآن سے محبت ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی وجہ سے قرآن سے محبت کریں، آپ قرآن کا عملی نمونہ بن جائیں. آپ کی وجہ سے لوگ قرآن سے نہ بھاگیں. بعض اوقات آپ کو غصہ بھی آتا ہے تو آپ کس لیے کنٹرول کرتے کہ نہیں، میں تو صاحب قرآن ہوں، میں تو قرآن کی طالب علم ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا کیونکہ لوگ اس وجہ سے قرآن سے دور ہو جائیں گے. مجھے کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کے کام آنا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ میری طرف مائل ہو جائیں. کیا گھٹیا نیت ہوگی. کس لیے؟ تاکہ لوگ دین کی طرف آ جائیں. تو جب یہ سوچ کے اللہ کی خاطر آپ اللہ کی محبت میں آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے دل دین کی طرف مائل بھی ہوں گے، اور آپ کے لیے بھی بڑی بڑی باتیں سہنا بہت آسان ہوگا. آپ کا وطن مکہ تھا، مکہ والوں نے آپ کے خلاف ظلم و زیادتی کر کے آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا. پھر ایک وقت آیا کہ آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، مکہ پر آپ کا قبضہ ہو گیا. اس وقت مکہ کے مخالفین آپ کے سامنے لائے گئے، وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، مگر آپ نے ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی بلکہ سب کو عزت کے ساتھ آزاد کر دیا. اس سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اسی طرح قبیلہ حوازن کے لوگوں نے سرکشی کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا. معلوم ہے حوازن کے لوگ کہاں رہتے تھے؟ کہاں تھے؟ ہاں؟ جب آپ کس غزوہ کی طرف گئے تھے؟ فتح مکہ کے بعد کیا ہوا تھا؟ حنین. ٹھیک ہے، ان سے جنگ کی نوبت آ گئی. اسلام کی تاریخ میں اس کو حنین کی جنگ کہا جاتا ہے. آخر میں آپ کو فتح حاصل ہوئی اور حوازن کے لوگ 6000 کی تعداد میں گرفتار ہو کر آپ کے سامنے لائے گئے. ان کے ساتھ بھی آپ نے انتقام کا معاملہ نہیں کیا بلکہ سب کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا. اس اعلی اخلاق کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. انتقام لینا، سبق سکھانا اسلام کا طریقہ نہیں. ہم ہر چھوٹی بڑی بات میں کیا کہتے ہیں؟ میں ذرا اس کو سبق سکھاؤں. اس طرح کی کاروائی سے مسئلہ اور زیادہ بڑھتا ہے. مگر جب برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کیا جائے تو آدمی اندر سے مفتوح ہو جاتا ہے. اسی کا نام دل جیتنا. مگر جب برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کیا جائے تو آدمی اندر سے مفتوح ہو جاتا ہے. اسی کا نام دل جیتنا ہے. اور دل جیتنے کا طریقہ ہمیشہ زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے، خواہ انفرادی معاملہ ہو اجتماعی معاملہ. انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ. انتقام کا طریقہ پورے سماج کو منفی کاروائیوں کا جنگل بنا دیتا ہے. اس کے برعکس دل جیتنے والا طریقہ پورے سماج میں اخلاق اور انسانیت کی فضا پیدا کرتا ہے. انتقام سے مسئلہ صرف بڑھتا ہے جبکہ دل جیتنے والا طریقہ مسئلے کو آخری حد تک ختم کر دیتا ہے. کیا اس کا مطلب یہ کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی یا کوئی کسی مجرم کو پکڑا نہیں جائے گا یا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے دو طرح کے، دو لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے عام ہم روزمرہ زندگی میں جب لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے اپنے گھر میں ہیں یا چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی، ادارے میں ہے، کہیں پر بھی ہیں، اور چھوٹی موٹی زیادتیاں ہماری ذات کے خلاف ہوتی ہیں، اور وہ بھی ناسمجھی میں، کبھی غصے میں، کبھی کسی طرح. ایک وہ لیول ہوتا ہے کہ جس میں خرابی کرنے والے کی خرابی سے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اجتماعی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو کوئی چوری کر رہا ہے، آپ کہیں اب دل جیتنا ہے، چور کو کیا کہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ اس کو پکڑے نہیں اور اس کی حد نہیں جاری کریں، تو یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اگر کوئی چوری کرتا ہوا پایا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ میں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ بڑبڑانا نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینا ہے. جی آپ فرمائیے. جی اس لیے کہ اگر چور کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر روز چوری شروع کر دے گا اور اس طرح فساد پھیلے گا. تو ہر وہ چیز جس سے فساد پھیلتا ہو اسلام نے اس کی پیش بندی کی ہے. مثلا انتقام لینے سے اگر فساد پھیل رہا ہے انڈیویجول لیول پر، آپ کسی سے بدلہ لیتے اس سے فساد پھیلتا ہے تو اس میں معاف کیا جا سکتا ہے، نہیں ذاتی چھوٹی موٹی چیزیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی کا مال چرا رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس پر شریعت نے خود ہی لائن لگا دی کہ یہ ان چیزوں پر حدود ہیں اور ان پہ پکڑ ہوگی، تو وہاں اس کو پکڑ کر معاشرے کو فساد سے بچایا جائے گا. اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ بھی معاشرے کے لیے رحمت ہے. کیا ہے؟ رحمت ہے. لیکن یہاں جن چیزوں کو معاف کرنے کی بات ہے وہ غلط فہمی سے، ناسمجھی سے، کبھی مزاج کی تلخی سے، کبھی کسی مس انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کمی بیشی یا زیادتی ہو جانا، تو ایسی چیزوں کو ایشو نہیں بنا لینا چاہیے، زندگی کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ معاف اور درگزر. جی اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو کہیے، کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھیے. یہ آپ سب کے لیے تحفہ ہے. ایک ایک کھجور بس لے سکتے ہیں، دو نہیں لینی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھجور کھاتے تو ایک اٹھاتے تھے، انگور یا جو بھی اس طرح کا پھل تو دو نہیں اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں یہ بھی کہ دوسرے کو بھی مل جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اللہ آپ کی کھانسی دور کر دے. جن جن کو کھانسی ہے، میں رات کلونجی بھی لے کر آئی ہوں، تو پلیز آپ تھوڑی تھوڑی اس کی چٹکی بھرتے جائیں اور اپنے پاس رکھ لیں، اور ایسے منہ میں رکھ کے اس کو آہستہ 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 اس کو کھجور کے بعد، کھجور سے پہلے. ٹھیک ہے، کھانسی والوں کو کلونجی کوئی ایک بانٹ دے اور کھجور ادھر سے شروع کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے. سمپل کلونجی ہے، کچھ بھی نہیں، میں تو ایسے ہی بس وہاں سے لے آئی. جتنی جتنی جس نے اٹھانی ہے، کیونکہ کلونجی میرے پاس اور بھی، یہ ختم ہوگی تو اور بھی دے دیں گے. اپنے اپنے ٹشو میں ڈال لیجیے کسی بھی چیز نے 3 5 7 دانے کچھ بھی لے کے منہ میں رکھ کے ایسے سے ہلکا ہلکا چبا کے ان کو لیتے جائیں، کیونکہ کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے. تو اس نیت کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم دوسرے کو معاف کرتے رہتے ہیں، احسن سلوک کرتے رہتے ہیں، کبھی دل پہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن یاد ہوگا جانے سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی، لیکن اس دن شاید آپ لوگ تھے نہیں یہاں سارے، اور وہ تھا دوا شافی کا شاید سیشن تھا جو کمبائنڈ سیشنز ہو رہے تھے نا، تکمیل اور دوسرے دن کا. اس میں نے ایک آپ کو وہ دیا تھا اسٹیون کوے کی ایک بات کہ کامیاب لوگوں کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اسپیک آؤٹ. اور اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کے بارے میں نیگیٹو چیز کو دل میں پالے رکھتے ہیں اور ایسے وقت میں دھماکہ کرتے ہیں کہ پھر وہ اگلا پچھلا سب کچھ فنا کر کے رکھ دیتے ہیں. اتنے دنوں کی بنائی ہوئی اخلاق کی نہیں. آپ ضرور دوسرے کو معاف کریں، درگزر کریں، سب کچھ کریں، اچھا اخلاق برتیں، لیکن جو آپ کے دل کے خیالات ہیں جن سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ دوسرے کے سامنے ضرور پیش کر کے ان کو کلیئر بھی کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا کہیں گے کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے اپنی بیٹی کو ایک چانٹا لگایا، نام نہیں بتاؤں گی کون سی تھی، لیکن ایک ہی دفعہ شاید زندگی میں اس کو لگایا. پتہ نہیں مجھے کسی بات پہ بہت غصہ آیا، اور جب غصہ آتا نا تو انسان ایکسپلین نہیں کرتا کہ میں کیوں چانٹا لگانے جا رہا ہوں. میں اکثر ایسی کرتی ہوں، اٹھتی ہوں جا مارا، پتہ ہی نہیں چلا. تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے ماما سمجھ نہیں آئی آپ نے مجھے چانٹا کیوں مارا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے چانٹا مارا کیوں نہیں، آپ کو مارنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا مجھے.
تو واقعی میں سوچنے لگی کہ میں نے جسے ایکسپلین ہی نہیں کیا، پہلے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تمہاری کون سی بات ناپسند ہے. مثلاً ہم کسی بات سے، جیسے اب یہ کچھ لوگ شر کرے جا رہے ہیں. بعض وقت بچے گھر میں یہ کرتے ہیں نا، کسی خاص چیز سے کھیلنے لگ گئے، کسی ٹھوکر مارنے لگ گئے. اچھا ہم انہیں منع نہیں کرتے پہلے، یا ایکسپلین نہیں کرتے، اٹھتے ہیں اور ایک لگاتے ہیں جا کے، یہ تم کیوں کر رہے تھے؟ اچھا وہ اپنے کسی کریٹو آئیڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو بچے اسی طرح لرن کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو کڑکا کے، کسی چیز کو پھاڑ کے، کسی کو توڑ کے، کسی کو نکال کے. یہ ان کا ایکسپلور کرنے کا ایک اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے. اگر وہ بت بن کے بیٹھے رہے تو وہ تو کچھ بھی نہ سیکھ سکے. انہوں نے دراز کھولنے ہی کھولنے، انہوں نے چیزیں باہر پھینکنی ہیں. دس از پارٹ آف دیئر لائف. یو شوڈ لرن اینڈ یو شوڈ نو کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. اور پھر آپ بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں، دراز کھول کے پھینک رہا نا، بیٹھے اور اسے کہیں کہ اچھا اب ہم اس کو واپس رکھیں گے. وہی بچہ واپس بھی رکھے گا. اچھا اگلے دن پھر اس نے یہ کیا، پھر آپ بیٹھ جائیں، واپس رکھیں گے. اس سے پہلے کہ آپ اس کے ساتھ غضبناک ہوں اور اس کو ایک مار کے کہیں کہ خبردار جو دراز کھولا، پھر نہیں، اس کو بھی سمجھ ہی نہیں. اس کے دراز کھولنے کی ریزن کچھ اور ہے اور آپ کے بند کرنے کی کچھ اور ہے. ان دونوں میں لیک آف کمیونیکیشن ہے، گیپ ہے. آپ دونوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی بات اس کو نہیں بتائی، اس نے اپنی آپ کو نہیں. اب وہ معصوم بچہ تو ابھی بتا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبان کو سب سے آخر میں کام کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے باقی اعضاء کچھ پیدائش سے پہلے کام شروع کر دیتے ہیں، کچھ پیدائش کے بعد. ایک چیز جو سب سے آخر میں کام کرنے لگتی ہے وہ ہے زبان، اور جب یہ کام کرنے لگتی ہے تو پھر کہیں رکتی نہیں. بچہ ابھی نہیں ایکسپریس کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں. آپ کا فرض ہے بیٹھ جائیں اس کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کھڑے اور وہ نیچے اور آپ آرڈر دے رہے ہیں، ایسا کبھی نہ کریں. بچوں کو سکھانا تو ان کے ساتھ نیچے بیٹھ جائیں، ان کی لیول پہ آئی کانٹیکٹ. اگر آپ کسی کو بات سمجھانا چاہیں تو مؤثر بات ہوتی ہے اگر لیول پہ رکھ کے بات کی جائے، تو انشاءاللہ اسے سمجھ آ جائے گی. مثلاً آپ کی کوئی کلاس فیلو ہے، آپ کے ساتھ شخص بیٹھا ہوا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کونی مار رہا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، اور آپ غصے میں کھولے جا رہے ہیں اور اس کو بتاتے نہیں. کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ تھوڑی سی چھوٹی سی پیاری سی چٹ لکھ کے آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ کائنڈلی آپ ذرا سا اس طرف ہو جائیں، یا کوئی اس طرح کی بات لکھ دیں کہ کیونکہ آپ کی کونی لگنے سے میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، یا مسکرا کے ہاتھ سے تھوڑا سا ایسے کر دیں کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. یعنی کہ بعض اوقات ہم یہ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہماری وجہ سے تم کو پرے ہونا چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کو دور ہونے کا مشورہ دیا جا رہا ہے. یہ زیادہ بہتر انداز ہے. اب کس کو کھانسی اور کلونجی نہیں ملی ہاتھ کھڑا کرے. جس کو کھانسی وہ کلونجی ضرور لے. جو ہاتھ کھڑا کرے ان کو دیجیے. تحقیق کرنے کی تو اجازت ہے اور کی جا سکتی ہے مزید شرح صدر کے لیے. اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے کہ ایمان لانے کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ آپ یا رب آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولم تؤمن، ایمان نہیں؟ کہا بلا ایمان ضرور ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، کہ اور یقین بڑھ جائے، اطمینان کی حالت حاصل ہو جائے. اس اطمینان کے لیے آپ اہل علم سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن اطمینان میں اضافے کے لیے نہ کہ حجت بازی، کٹ حجتی، بحث یا کسی چیز یا اس حدیث یا اس علم کو معمولی جانتے ہوئے، وہ نہیں. یعنی اطمینان قلب جو ہوتا ہے نا وہ اگلا درجہ ہوتا ہے. اگلا درجہ حاصل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے. چلیے اب آپ لوگ اپنا اپنا کام کیجئے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میں بے حد معذرت خواہ ہوں. آپ میں سے جو فرسٹ آیا اس کو بھی مبارک، اور سیکنڈ کو بھی، اور تھرڈ کو بھی، اور 10 جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو بھی، اور ساری کلاس کو، اور ٹیچرز کو بھی، اور سب کو جزاکم اللہ خیرا. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.